ہمارے اندر سب سے بڑا عیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو لگام نہیں دے سکتے. ہم کہتے ہیں کہ میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا. ہاں بعض دفعہ دل چاہتا ہے, معاشرہ اجازت نہیں دیتا تو معاشرے سے نہیں لڑتے. تو خواہشات پہ, اور زیادہ تر گناہ تو وہی ہیں, یہ تو چند ایک چیزیں ہیں کہ دل بھی چاہتا ہے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر گناہ تو وہ ہیں کہ جن کا کرنے کا دل چاہتا ہے مگر اللہ وہ گناہ کرنے نہیں دیتے. اور یاد رکھو کہ جب تک گناہ نہیں چھوڑو گے اللہ کی طرف سے جہنم کے عذاب سے بچنے کا وعدہ نہیں ہے اور جنت کا وعدہ نہیں ہے. آج لوگ نفلی عبادت پہ بہت زور لگا رہے ہیں, فرائض و واجبات کی طرف توجہ نہیں ہے. عمرے بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, ہونے چاہیے بے پردہ ہو کے. خواتین ہم سے پوچھتی ہیں کہ عمرے میں چہرے پر چادر کا لگنا ناجائز ہے, لہذا ہم چہرہ کھول کے جاتے ہیں. جوان لڑکی چہرہ کھول کے جائے گی, اس میں فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ عمرہ کرنے جا رہی ہے, یہ مردوں کو فتنے میں مبتلا کرنے جا رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہاں کا ماحول ایسا ہے, مکہ مدینہ, وہاں اگر لڑکیاں چہرہ کھول کے بھی گھومیں گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہاں کوئی لڑکیوں کو دیکھنے نہیں جاتا, وہاں تو اللہ کے گھر کو دیکھنے جاتے ہیں. خواتین بھی یہ دلیل دیتی ہیں. میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ کیا اللہ کے گھر میں مرد نہیں رہتا؟ بولو نا بھائی, کیا مسجد نبوی میں مرد جانے کے بعد آدمی نہیں رہتے, وہ کچھ اور بن جاتے ہیں, مخنث بن جاتے ہیں وہ, ہے بھائی؟ کیا مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں طواف کے دوران آدمی نہیں رہتا؟ کیا طواف کے دوران آپ کو بھوک لگتی ہے؟ اگر کوئی کھجور پیش کرے تو کھا لو گے نا اگر بھوک لگ رہی ہو. طواف کے دوران پیاس لگ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ, تو لوگ پانی پیش کرتے ہیں, فوراً دل چاہتا ہے لپک کے, بولو نا بھائی, شرماؤ نہیں, دل چاہتا ہے نا پی لو. تو یہ کیا بات ہے کہ طواف کے دوران لڑکی نظر آئے گی اور آپ کا دل نہیں چاہے گا اس کی طرف مائل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کا گھر ہے؟ تو اللہ کا گھر ہونے سے یہ تھوڑی لازم آتا ہے کہ آپ آدمی نہیں رہا اور عورت نہیں رہی. وہاں کوئی مرد ہینڈسم خوبصورت ہوگا تو عورت بھی اس کی طرف مائل ہوگی, لڑکی خوبصورت ہوگی تو لڑکا بھی اس کی طرف مائل ہوگا. یہ بہت بڑا دماغ میں وسوسہ گھسا ہوا ہے کہ حرم میں اور ان جگہوں میں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج میں مرد اور عورتوں کا اختلاط کیوں ہوتا ہے. پھر ایک ہمارے یہاں ٹیلی ویژن میں ایک اور بہت بڑی, ان سے بھی بڑی فلم ہے جو مارکیٹ میں آ رہی ہے, ان سے کسی نے پوچھا کہ رمضان میں جو آپ یہ جو کروا رہے ہیں اس میں لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے آپ نے, یہ کیا بے شرمی ہے؟ تو اس نے کہا حج میں بھی تو کیا ہوتے ہیں, لڑکے لڑکیاں مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو, حج میں اکٹھے اس لیے ہوتے ہیں کہ حج میں ان کو الگ کرنا گورنمنٹ کے لیے ممکن ہے ہی نہیں, ناممکن ہے جو چیز. تو شریعت نے کیا کہا ہے عورت کو؟ تبھی مسجد نبوی میں اکٹھے نہیں ہوتے. مسجد نبوی میں باقاعدہ پردے کا انتظام ہوتا ہے, خواتین بالکل مردوں سے الگ کھڑی ہوتی ہیں, مرد بالکل, ابھی خواتین کا جو اعتکاف ہے کوئی بھی نہیں گھس سکتا اس میں, بالکل سیپریٹ, مردوں کا بالکل الگ ہے. مسجد حرام گول ہے, اس میں سعودی حکومت کوشش کے باوجود عاجز آ چکی ہے. بھائی ممکن نہیں ہے, گول ہے نا, وہ آپ جاؤ تو آپ یہی بھول جاتے ہو تھوڑی دیر میں آیا کدھر سے تھا. جو بار بار عمرہ کرتے ہیں نا ان کو پھر وہاں کے گیٹ اور راستے سمجھ میں آتے ہیں. وہ عجیب سا ایک وہاں پر ماحول ہے, وہ ممکن نہیں ہے. ورنہ یہ بات علماء کئی بار اٹھا چکے ہیں کہ خواتین کے لیے طواف کی جگہ الگ ہونی چاہیے. اور نماز میں شریعت نے کیا کہا ہے کہ خواتین صفوں کے بالکل پیچھے کھڑی ہوں تاکہ مرد اور عورت کا اختلاط نماز میں بھی نہ ہو. ورنہ نماز میں آپ کہہ سکتے ہو کہ میں کوئی لڑکیاں دیکھنے آتا ہوں جو میرے ساتھ کسی خاتون کو نہیں کھڑا ہونے دے, میں تو اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں. تو شریعت کیا کہے گی, آپ لڑکی دیکھنے آئے ہو یا نہیں آئے, خواتین کہاں کھڑی ہوں گی؟ پیچھے, آپ آگے. اب آپ کو میں تو نماز پڑھنے آیا ہوں, میں ان کو دیکھنے تھوڑی آیا ہوں. شریعت کہے گی آپ ان کو دیکھنے نہیں آئے لیکن آپ ان کو دیکھو گے. ہمیں پتہ ہے آپ نماز پڑھنے آئے ہو, لیکن جب آپ کو کوئی جوان لڑکی نظر آئے گی تو آپ ان کو دیکھو. بلکہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں اسلاف میں, ایسے نوجوانوں میں کہ پہلے وہ جو خواتین آیا کرتی تھیں تو نوجوان امام رکوع میں گیا, ٹانگوں کے بیچ میں سے پیچھے جا کے لیڈیز کو دیکھ رہے ہیں. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں. تو بھائی یہ اللہ نے کیا کہا ہے, سسٹم الگ الگ رکھو. تو
اب کیا کرتی ہیں خواتین؟ عمرہ کرنے جا رہی ہیں، عمرہ ہے نفلی اور پردہ ہے فرض. بولو نا. عمرہ نفل ہے، سنت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، رمضان میں عمرے کا تو بہت ثواب ہے، لیکن پردہ کیا ہے؟ فرض. پردہ کرنا فرض ہے. اب اگر خاتون وہاں جا کے بے پردہ گھومے گی، چہرہ کھول کے گھومے گی، تو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ ٹھیک ہے، عمرے کا ثواب اور بے پردگی کا گناہ. اور شریعت میں گناہ سے بچنا پہلے ضروری ہے، نفل عبادت اس کے بعد ہے. سعودی عرب کے جو مفتی اعظم تھے شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ تھا کہ خواتین مسجد حرام میں اعتکاف نہ کریں. حالانکہ مسجد حرام میں اعتکاف 1,00,000 اعتکاف کے برابر ہے. یہاں اعتکاف کریں گے نا جتنا ثواب ہے مسجد حرام میں 1,00,000، اور مسجد نبوی میں 1,000 اعتکاف. لیکن انہوں نے خواتین کو کہا کہ مسجد حرام میں اعتکاف نہ کریں. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پردے کا انتظام نہیں ہوتا. بعض دفعہ خواتین راستے میں پڑی ہوئی سو رہی ہیں، ان کے جسم کی چادر ہٹ رہی ہے، کبھی پاؤں سے چادر ہٹ رہی ہے، اور مرد وہاں سے پھلانگ پھلانگ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے مگر نفلی ہے، اور وہ جو فتنہ ہو رہا ہے خواتین کی وجہ سے. لیکن لوگ یہی کہتے ہیں ہم یہاں عمرہ کرنے آئے ہیں، ان خواتین کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں. بھائی نظر تو پڑے گی نا، خواہش تو پیدا ہو سکتی ہے دل کے اندر. اس لیے یاد رکھو، جوان عورت کے لیے عمرہ ہو یا حج ہو، احرام کی حالت میں چہرہ چھپانا فرض ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے. اب اس میں اللہ کی کیا لاجک ہے یہ اللہ جانے. اللہ نے ہمیں کہا، مردوں کو کہا احرام نہیں کھلے گا جب تک سر نہیں مونڈے گا، ٹینڈ کراؤ گے تو پھر احرام. اس میں کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ بولو نا. بس اللہ تو نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے بھائی، آرڈر از آرڈر. تو اللہ نے کہہ دیا عورت کو، جوان عورت پر پردہ بھی فرض ہے، یہ بھی آرڈر ہے. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ عورت کا چہرہ، عورت کا کپڑا چہرے پہ نہیں لگے گا، یہ بھی فرض ہے. اب اس کا حل یہ کہ بھئی ایک کیپ لے لی جائے اور وہ پردہ آگے لٹکا لیا جائے، دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے گا. بعض خواتین کہتی ہیں وہ پردہ بعض دفعہ چہرے پہ لگ جاتا ہے تو 2-4 دفعہ لگنے سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. 12 گھنٹے تک وہ جب پردہ چہرے سے لگا رہے گا، کم سے کم 12 گھنٹے تک تو دم واجب ہوگا. 12 گھنٹے تک نہیں لگا رہتا وہ، سمجھے؟ وہ 12 گھنٹے جب ہی لگے گا جب کوئی چہرہ لپیٹ کے سو جائے. کوئی خاتون چہرہ لپیٹ کے سو جائیں تو 12 گھنٹے ہوں گے، اگر وہ 12 گھنٹے سوئیں، ورنہ 12 گھنٹے سوتا بھی کوئی نہیں ہے. تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، پردہ ضروری ہے.